اچھا، ایک بات کا مجھے خیال آیا تھا جو میں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں بات کروں گی، وہ یہ ہے کہ اکثر جب بچوں کے سامنے ہم کوئی سبزی رکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں جو ان کو اچھی نہیں لگتی اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں پسند نہیں ہے یا یہ ہم نہیں کھا سکتے، تو ایک بہت بڑا سارا جو ہے نا وہ ایک لیکچر ہوتا ہے جو اکثر مائیں بھی اور والدین ہی دونوں ہی، یا پھر آس پاس اگر دادیاں نانیاں یا کوئی ہو تو وہ بھی تیار ہوتا ہے ان کے لیے کہ بھئی یہ ناشکری ہوتی ہے اور غلط بات ہے اور ہر چیز کھانی چاہیے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ بے شک یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن چیزوں کا ہر ایک کی پسند ناپسند ہوتی ہے، اور چیزوں کا ناپسند ہونا یا کچھ چیزوں کہ آدمی نہیں فیل کرتا کھاتے ہوئے اچھا، تو وہ ناشکری نہیں ہے۔ یہ ایسا میں کیوں کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کے کچھ پسندیدہ کھانے تھے جس میں کدو تھا، شہد تھا، فکس تھیں، انجیر، کھجوریں، زیتون، تو یہ سارے ان کے پسندیدہ فوڈ تھے، تو کچھ نہ کچھ ان کے ناپسندیدہ بھی ہوں گے بلکہ تھے، اور میں نے کہیں پڑھا بھی ہے لیکن میں ان کو کوٹ نہیں کرنا چاہ رہی فی الحال بغیر ریفرنس کے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ہر انسان کی زبان کا ذائقہ، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ زبان کا ذائقہ ہر 7 سال بعد چینج ہوتا ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھیں نا کہ ہم بچپن میں بہت ساری سبزیاں نہیں کھاتے تھے، اور وہ اب ہمیں جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے کچھ سبزیاں ہمیں بہت اچھی لگنے لگتی ہیں، کچھ کھانے ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ میں اب خود سے اپنا ہی دیکھوں تو مجھے کوئی بھنڈیوں میں اٹریکشن نہیں لگتی تھی، اب مجھے بھنڈیاں کھانا اچھی لگتی، مجھے تورئیاں اچھی لگتی، کڑی مجھے نہیں پسند تھی اب مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ ہم اس کے ساتھ جو ہے نا ٹائم کے ساتھ ساتھ گزرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا اچھا سے کسی نے لکھا تھا کہ جتنے بھی کسیلے ذائقے ہوتے ہیں نا اس کے لیے ذوق کی پرورش ضروری ہوتی ہے۔ اب کسیلے ذائقے کیا ہوتے ہیں؟ کافی ہو گئی، کریلے ہو گئے، چاکلیٹ ہو گئی، یہ ساری چیزیں تو یہ بھی آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اچھی لگتی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہاں اسپیسیفکلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہاں یہ جو ہم دال سبزی پہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں اکثر، کھانے کی عادت آہستہ آہستہ ڈالنی چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہی کہ ان کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ ناشکری سے ہر چیز کو کنیکٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو بتانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ جب میں نئی آئی تھی تو میں نے کسی کی دعوت کری تھی، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کوئی میٹھا بنایا تھا، اور اس پہ ایک فیملی تھی، ان کا جو بچے تھے وہ حالانکہ کافی بڑا ان کا بیٹا تھا، آئی تھنک ہی واز ان ہائی اسکول یا شاید یونیورسٹی میں آنے والا تھا، تو وہ اس نے نا لیتے ہی واپس کر دیا کہ، اور اس نے کہا بھی کہ نہ یہ مجھے پسند نہیں آیا، یہ عجیب سا ہے یہ وہ، تو آئی واز لائک اٹ واز کائنڈ آف اے امبیرسنگ مومنٹ۔ لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ نہیں، اٹ از ناٹ این امبیرسنگ فار می بٹ اٹ از فار دا پیرنٹ، جو کہ اس وقت ہنس بھی رہے تھے کہ یہ جو ہے بتانے والی بات ہے، بچوں کو سکھانے والی بات ہے کہ اگر کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کے آگے آئے جو آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ کو کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے اگر آپ کھانا نہیں بھی پسند۔ اور یہی جو ہے نا ہماری سنت بھی بیان کرتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کھانا آئے تو آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ چپ ہو جائیں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور تعریف کریں، لیکن تنقید نہ کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، اس میں نمک کم ہے، اس میں یہ نہیں ہے، یہ کیسا بنایا ہے، کیا بنایا ہے۔ میں نے بہت سارے مردوں کو خاص طور پہ جو ہے نا وہ اس طرح کی بڑی کھلی تنقید کرتے دیکھا ہے، نہ صرف مہمانوں کے سامنے بھی وہ اپنے گھر کی خواتین کو یا شیفز کو جو ہے نا وہ لتاڑنے میں کسر نہیں رکھتے۔ تو یہ جو ہے نا اس میں بھی کہیں نہ کہیں تربیت کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ اتنا بڑا ہونے کے بعد تو سب جانتے ہیں کہ سننا کیا ہے یا کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، لیکن جو ہے اس سے نابلد ہوتے ہیں یا اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو آج کی بات یہ تھی کہ بالکل بچوں کو ہر چیز کھانے کی عادت ڈالیں اور ساتھ ساتھ بتاتے بھی جائیں، لیکن ان کو اچھی طرح ریئیکٹ کرنے کا طریقہ بھی بتائیں، سلیقہ بھی بتائیں۔ تو انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔